بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان علینا بیانہ، اور بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رب کریم نے سب ایسے گستاخوں کی جو حدیث کے منکر ہیں ان کے نعت کا بند کر دیا۔ فرمایا یہ جو محبوب بیان کر رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ اس کی باریکیاں، یہ اس کے معانی، یہ اس کی تفسیر، اس کا جو سمجھا سارے کا سارا رب کہتا ہے یہ میرے ذمے ہے اور محبوب میں نے تجھے سمجھانا ہے۔ اس لیے رب کریم نے تو فیصلہ کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں ہے، اس کے تو ہونٹ بھی میری قدرت میں ہیں، اس کے تو ایک ایک لمحہ میرے دستہ قدرت میں ہے، جو میں چاہتا ہوں۔ یہ آنکھ اٹھاتا ہے میری مرضی سے، یہ آنکھ جھکاتا ہے میری مرضی سے، یہ لب کھولتا ہے میری مرضی سے، یہ چلتا ہے میری مرضی سے، یہ بیٹھتا ہے میری مرضی سے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بولنا کھانا پینا سب یہ میری مرضی سے ہے۔ اسی لیے تو رب نے ان کو عبادت بنا دیا نا، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے محبوب نے کھایا ویسے کھاؤ تو سوا ملے گا، دانے ہاتھ سے کھاؤ، جیسے کہا ویسے کھاؤ اس سے سوا ملے گا۔ یہ تو محبوب کا کام ہے، رب نے تو نہیں ہمیں ایسا بتایا، لیکن کیوں ایسا کر دیا؟ کیونکہ محبوب اپنی طرف سے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ محبوب کریم کے ہر فعل کو ہمارے لیے عبادت کا درجہ دے دیا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے سو جاتا ہے میرے محبوب سوئے تھے، اب کتنا عجیب بات ہے کہ کہنے جی قرآن کو پڑھنا ہے اور حدیث کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک پیٹ بھرا آدمی ہو اور اس کے سامنے کوئی میرا کلام بیان کرے تو وہ کہے کہ نہیں مجھے تو صرف قرآن ہی کافی ہے۔ خبردار، قرآن کے ساتھ مجھے اللہ نے اس کی سمجھ بھی دی ہے، جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ وہ اللہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا اور کیا دے کے بھیجا؟ یعلمہ الکتاب، ان کو کتاب پڑھاتا ہے، اس کی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد ان کو حکمت کی بات۔ کیا یہ پہلے جو کتاب کا لفظ ہے وہ حکمت نہیں تھی؟ کیا آیتیں حکمت نہیں تھی؟ الگ سے حکمت کو بیان کیا، والحکمت۔ یہ حکمت، وہ حکمت کیا ہے؟ وہی سنت ہے، وہ اس کے معنی وہی سنت ہیں، وہی حکمت ہے۔ جو مصطفیٰ اس کی تفسیر بیان کریں، جو سنت بیان کریں تو وہی تو حکمت ہے۔ وگرنہ قرآن کو لے کے بیٹھے رہو کیسے نماز پڑھو گے؟ قرآن کو لے کے بیٹھے رہو کیسے حج کرو گے؟ کیسے عبادات کرو گے؟ کہ رب کریم نے تو فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب آپ قرآن کو پکڑ لیں اور قرآن سے ڈھونڈیں کہ کیسے اقیموا الصلاۃ کا ترجمہ تو کر لیں گے نماز قائم کرو، لیکن کیسے کریں قائم؟ نماز کی رکعتیں کہاں ہیں، ان کے وقت کہاں ہیں، اور پھر ان میں جو پڑھنا ہے وہ کہاں ہے، تشہد کہاں ہے، درود شریف کہاں ہے، یہ کدھر سے لیں گے؟ فرمایا جب رب کریم نے کہا کہ نماز پڑھو تو کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرتے جاؤ۔ میں جھکا تو اس کو رکوع بنا دیا، میں نے نیچے پیشانی رکھی اس کو سجدہ بنا دیا، میں کھڑا ہو گیا اس کو قیام بنا دیا۔ تو فرمایا جیسے جیسے مجھے دیکھتے جاتے ہو ویسے ویسے نماز پڑھتے جاؤ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ فرمایا صلو، پڑھو کما رأیتمونی، جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نماز میں کیسے دیکھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ظہر میں بھی پڑھا کرتے تھے؟ ظہر اثر میں تو آواز سے نہیں پڑھا جاتا نا، سیدھی ہوتی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں بھی پڑھا کرتے تھے، قرات کرتے تھے؟ کہا ہاں کرتے تھے۔ کہا کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ وہ تو سرن ہے، پتہ نہیں چلتا۔ ہم دیکھتے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی ہل رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب پیچھے کھڑے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلے؟ اس کا مطلب یہ ہے، حکم تو یہ ہے کہ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں نگاہ رکھو، قیام میں وہاں نگاہ رکھو جہاں سجدہ کرنا ہے، اور رکوع میں وہاں نگاہ رکھو جہاں تمہارے پاؤں کے
انگوٹھوں کے ناخن ہیں، اور سجدے میں اپنی نظریں جو ہیں وہ ناک کی نوک پہ رکھو، اور جب تشہد کرو تو اپنے دامن میں اپنی جھولی میں نظر رکھو۔ لیکن جب محبوب کے پیچھے ہو تو یہ ساری سنتیں ہمارے لیے، وہاں سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے رہیں۔ پیچھے کھڑے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارکہ ہل رہی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دائیں طرف کھڑے ہوا کرو، یہاں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن صحابہ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی دائیں طرف کہاں کھڑا ہونا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے۔ تو کیوں کھڑا ہونا چاہیے؟ آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں دائیں طرف؟ اس لیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے دائیں طرف پھیرتے ہیں، تو میں محبوب کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ نماز میں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کا بھی انتظار کرتے ہیں کہ محبوب کب چہرہ پھیریں گے، کب ہم پہ سلامتی بھیجیں گے، اور کب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ تو یہ ہے، رب کریم کہتا ہے کہ اس کا سارا، اس کے جو بیان کرنا ہے، اس کے جو حکمتیں ہیں، اس کے جو معنی ہیں، اس میں سے جو سمندر نکلتے ہیں، وہ محبوب میرے ذمہ، میں آپ کو بتا دوں گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ یہ ساری کے سارے علوم و معارف کے یہ جو سارے کے سارے سمندر ہیں، دریا ہیں، محبوبہ میں آپ کے دل میں ڈال دوں گا۔ تو یہ سارے کے سارے دریا، یہ سارے سمندر، یہ سارا علم، یہ سارا کچھ کہاں سے آیا؟ خام خواہ لوگ جھگڑوں میں پڑ گیا، نبی یہ جانتا، یہ نہیں جانتا۔ رہے یا نبی کے جاننے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو رب کے ذمے ہے۔ فرمایا میں نے بتانا ہے نا۔ تو جب پھر رب بتاتا ہے تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور پھر بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ان بدء الخلق، جہاں سے مخلوق شروع ہوتی ہے وہاں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے ہیں، اور کہاں تک جاتے ہیں؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم فناسی من ناسیہ وحافظ من حافظ وناسی من ناسیہ، کما قال۔ فرمایا کہ محبوب کریم وہاں سے شروع کیا جہاں سے مخلوق شروع ہوئی تھی۔ کہاں سے آیا یہ علم؟ یہ میرے رب نے دیا۔ جہاں سے مخلوق شروع، وہاں سے شروع کیا، اور جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری کے جو روایت ہیں کہ لفظ ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا کیا کچھ بیان کیا، یہاں تک کہ فضائے آسمانی میں جس پرندے نے پر مارنا تھا نا، حتی ذکر لنا منہ علما او کما قال، فرمایا کہ محبوب کریم نے حاضر ہوئے علم ہمیں اس پرندے کا نام بھی بتا دیا، اس پرندے کے پر مارنے کا بھی بتا دیا۔ تو فرمایا یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ یہ قرآن سے آیا۔ تبیانا لکل شیء، فرمایا یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہر چیز بیان کر دی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، فرمایا محبوبہ ہم نے تمہیں بتانا ہے، ہم نے تجھے بتانا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب کا یہ نہیں جانتا تھا، نبی یہ نہیں جانتا، فرمایا ٹھیک ہے، نہیں جانتا تھا تو میں نے بتایا نا۔ فَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا میں نے وہ بتایا۔ اب تم یہ گنتے جاؤ نبی یہ نہیں جانتا تھا، یہ نہیں جانتا تھا، تو جو نہیں جانتا تھا رب کہتا ہے میں نے اس کا علم دے دیا۔ تو اب یہ سارا علم حقیقت میں کس کا ہے؟ اللہ کا۔ بیان کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ تو اس لیے مصطفیٰ کے علم پہ اعتراض حقیقت میں اللہ کے علم پہ اعتراض ہے۔ جب محبوب بنا لیا تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ جب قرآن ان کو دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہاں اس آیت کریمہ سے یہ بیان یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث کا انکار کرنا، سنت کا انکار کرنا، حقیقت میں قرآن کا انکار ہے، کلام الہی کا انکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کوئی بھی بیان کرتے، یہ جو کچھ ہوتا ہے میرے رب کا حکم ہوتا ہے، پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان۔ ویسے مطلقاً حدیث کا انکار ہو بھی نہیں سکتا، لیکن وہ ایک اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں کہ جو ان کو سمجھ آئے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، جو نہ سمجھ آئے نہیں جی یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ کون فیصلہ کرے گا یہ قرآن کے خلاف ہے؟ میں کروں گا، آپ کریں گے، کون کرے گا؟ ہمیں علم تو اتنا سا ہوتا ہے نا کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد کیا اس میں سے کیا نکلتا ہے اس کا پتہ تک نہیں ہوتا، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم یوں ہی سمجھ گئے جیسے صدیق اکبر سمجھ گئے تھے، ہم یوں ہی قرآن سمجھ گئے جیسے فاروق اعظم سمجھ گئے تھے، ہم یوں ہی سمجھ گئے جیسے مولا کائنات مولا علی سمجھ گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے حاصل کرتے تھے، وہ سمندر سے حاصل کرتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے
کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کو یہ سب کچھ عطا کیا، محبوب اپنی طرف سے کوئی حکم نافذ نہیں کرتے۔ ہاں یہ مسائل الگ ہیں کہ بعض اوقات رب کریم خود ہی حکم دیتا ہے، بعد میں خود اس کو منسوخ فرما دیتا ہے، یہ وہ مرضی بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے۔ وہاں رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی کرتا ہے، پوچھتا بھی ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ رب کریم نے میری امت کے بارے میں مشورہ کیا۔ تو اس لیے یہ الگ بات ہے کہ جب رب کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے پہ آئے تو پھر کون منع کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ قرآن کریم جو ہے یہ کائنات کے علوم کا منبع ہے، یہ ساری کائنات کے جتنے دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں وہ سب کے سب قرآن سے نکلتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری نظریں بڑی چھوٹی ہیں، ہماری سمجھ فہم بہت چھوٹا ہے، اسی ہم اس سے کوئی سمجھ نہیں۔ ہاں ہماری یہ عادت ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں جب نکلتی ہے ہم کہتے ہیں یہ قرآن سے ہے، قرآن نے تو پہلے بیان کر دیا، لیکن پہلے ہمیں کیسے نہیں پتہ چلا؟ کیونکہ ہمارا علم ہی اتنا ہے، ہمیں پتہ ہی اتنا ہے۔ ہم تو اعتراض کرنے پہ آتے ہیں تو بس نبی کریم کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ذکر تو الگ سے ہوگا، یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو کچھ بھی قرآن سے نکلتا ہے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں نکالتے، بلکہ یہ اللہ جل مجد الکریم کا عطا کردہ ہے، کیونکہ رب کریم نے یہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، وعدہ فرما لیا کہ محبوب اس کی باریکیاں، اس کے علوم و معارف، اس کا جو کچھ ہے وہ محبوب ہم تم پہ ظاہر کریں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ پڑھنے میں کیا ہے اور اس پڑھنے والے کو کیا کیا ملے گا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہم تمہیں بتا دیں گے محبوب، اس سے جو کچھ بھی نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ حدیث پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا، حقیقت میں یہ اللہ کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے، محبوب کا حکم کوئی الگ نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ دیکھنے والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کی اتباع ہو رہی ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہی کی اتباع ہو رہی ہے۔ یہ کوئی الگ سے معاملہ نہیں ہے کہ اس کی اطاعت اور طرف لے جاتی ہے، اس کی اطاعت اور طرف لے جاتی ہے، فرمایا یہ الگ سے معاملہ نہیں ہے۔ ہاں اب یہاں تک یہ درمیان میں ایسے لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے یہ جو ایک ردم چل رہا تھا اس کو توڑ کے رب کریم نے اس میں اپنے محبوب کی بات شروع کر دی۔ یہی ہونی چاہیے تھی کہ جب پیچھے قیامت کی تذکرہ ہو رہا تھا، جب پیچھے جو ہولناکیاں بیان ہو رہی تھیں، اچانک رب کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن فرماتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ڈھارس بناتا ہے، محبوب یہ جو کچھ پیچھے بیان ہوا تو پریشان نہ ہو، تو تیرے غلام اس سے پریشان نہ ہو، بلکہ یہ سارا کچھ یہ قہر و غضب میرا تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ تیرے دشمنوں کے لیے بیان ہوا ہے، یہ منکروں کے لیے بیان ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو، قرآن سکھائیں گے ہم، پڑھائیں گے ہم، اس کے علوم و معارف جو ہیں وہ بتائیں گے ہم۔ اب پھر دوبارہ اسی طرف روح سخن ہوتا ہے جو پیچھے مسئلہ چل رہا تھا۔ ان 4 آیتوں کو اگر آپ چھوڑ دیں کہ یہ 4 آیتیں پچھلے اور اگلے مضمون کے، اگلا مضمون ایک ہے اور یہ 4 آیتیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کے لیے رب کریم یہاں لایا۔ واللہ عالم بالصواب، فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ۔ ہاں یہ کافرو، بے ایمانو، تم اصل میں سامنے کی چیز دیکھتے ہو، عجلت میں جاتے ہو، اور وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کون قیامت کوئی، وہ قیامت کب آئے گی، کیا ہوگا، کب مریں گے، کب جواب دیں گے، کب سوال ہوگا، یہ تم اللہ ماشاء ہے تو یہ کافروں کے لیے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو کیا یہی معاملہ نہیں ہو گیا؟ ہم جو ہیں سامنے کی چیز پہ تو سب کچھ قربان کرنے، اب رب سے وعدہ کیا تو رب کا وعدہ تو نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں بندہ کتنی بار آدمی کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن بندہ پھر اس پہ اعتبار کرتا ہے کیونکہ اس کی بات پہ اعتماد ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے نا 10 درہم مجھے دے دیں یا 10 روپے مجھے دے دیں، میں 50 آپ کو دیتا ہوں، کل دے دوں گا، آدمی فوراً نکالتا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 10 کی بجائے 50 میرے تو 5% بڑھ گئے، 5 گنا بڑھ گئے نا، اور اب کہتا ہے میں 70 گنا بڑھا کے دوں گا، لیکن یقین نہیں آ رہا۔ رب کہتا ہے میں بغیر حساب کے دوں گا، یقین نہیں آ رہا۔ اگر یقین آ جائے اللہ جل مجد الکریم پہ، ہم بندے پہ اعتماد کرتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، یہ فراڈی آدمی، پھر بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا زیادہ ہمیں دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن رب کہتا ہے میں تمہیں 70 گنا دوں گا، آؤ نا میری بارگاہ میں، نہیں،
رب کی بارگاہ پہ اعتماد نہیں، کیونکہ ہم کل کی بات کو جانتے نہیں، ہم تو ہاتھوں پہ سر سجوانے والے ہیں، ہم تو یہیں اس کا فائدہ حاصل کرنے والے ہیں کہ یہاں کیا ملتا ہے۔ یہ رب کے وعدے تو لمبے وعدے ہیں، مرنے کے بعد دیکھنا کیا ہوگا، قیامت میں دیکھنا کیا ہوگا، پھر جنت میں جا کے دیکھنا کیا ہوگا، اب یہ جہان میٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ تو فرمایا تم جو ہو یہ اجلت میں پڑ جاتے ہو، یہ چیز جلدی ملنے والی، ابھی مل جائے، اب کس پہ تاذرون الاخرہ، اور چھوڑ دیتے ہو آنے والی چیز کو جو آخرت ہے۔ کتنے مسلمان ہیں ان سے بات کریں، اور نہیں جی وہ بتائیں جو یہاں جلدی سے جلدی ہمارے پیسے ڈبل ہو جائیں، ٹرپل ہو جائیں، کوئی ایسا یار یہ حلال نہیں ہو، چھوڑیں جی حلال کو، حلال حرام کو چھوڑیں، بس پیسے آنے چاہیے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، آپ ان کو بتائیں، بہت سارے سے لوگ مسئلہ ہی پوچھتے ہیں یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، اور یہ ساری دنیا کر رہی، بھائی تو نے پوچھا ہے اس لیے تھا، اللہ نے بتایا جب ساری دنیا کر رہی تو دنیا سے پوچھ لینا تھا، پھر شریعت کی بات کیوں پوچھنے لگا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بینکوں سے سود لیتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں سے سود لیتے ہیں، لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، کیوں یہاں سے ایک کی 10 دیں تو 12 مل جاتے ہیں، سود پہ 10 دیں تو 12 مل جاتے ہیں، بعض کا 15 مل جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے میں برکت بھی دوں گا، یہاں بھی دوں گا، آخرت میں دوں گا، 70 یہاں دوں، یعنی 10 گنا وہاں دوں گا، 70 گنا وہاں دوں گا، بلکہ بعض اوقات بغیر حساب کے دوں گا۔ لیکن نہیں، فرمایا تم تو اجلت پسند ہو نا، تم تو جلد بازی میں ہو نا، مجھے یہ مل جائے آج بویا تو کل کاٹ بھی لوں، یہ لمبے معاملے نہیں چلتے۔ تو ہماری قوم کا بھی آج کل یہی حال ہے، جو چیز جلدی میں مل جائے، کتنے لوگ ہیں لٹ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج بھی ہمارے جی سونا، میں آپ کا سونا ڈبل کا، کتنے ایسے فراڈی لوگ آتے ہیں لوگ عورتوں سے، میں آپ کا سونا جو ہے ڈبل کر دیتا ہوں، اور سونا لے کے چلے جاتے ہیں۔ ڈبل کے معاملے میں ہم اتنا آگے بڑھ گئے، اور اپنا سب کچھ لٹا کے بیٹھ جاتے ہیں، دین بھی دنیا بھی۔ اسی طریقے سے آج کل چند منٹوں میں جو ولی بننے والے بھی ہیں، چند منٹوں میں عالم بننے والے بھی ہیں۔ اجلت پسند، مجھے پڑھنا نہ پڑے، میں 10 سال کہاں مدرسے میں لاؤں گا، بس کوئی ایسا معاملہ نکالے نا 1 مہینے میں عالم ہو جاؤں۔ یہ کون اتنے لمبے چوڑے جو ہے وہ چلے کاٹے گا، اور کون اتنی لمبی چوڑی ریاضت کرے گا، نہیں مجھے بس کچھ عطا کر دیں۔ ایسے آپ دیکھیں گے اللہ کے بندے، نہیں جی بس یہ تو لمبے معاملے نہیں ہوتے، آپ مجھے بس بخش دیں جی، مجھے عطا کر دیں جی۔ تو یہ آج کل اللہ ماشاءاللہ صوفی بھی ایسے، آج کل عالم بھی ایسے، جس کی زبان جو چرب زبان ہے وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے۔ فرمایا تم اجلت پسند ہو، ہر ہاتھوں پہ سر سجوانے والے ہو، آخرت کی باتوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کے وعدوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کی عطاؤں کو بھول جاتے ہو۔ اللہ جل مجدہ کی یہ تو نہیں کہ دنیا میں چھوڑ دیتے آخرت میں ہی دے گا، نہیں، فرمایا دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں، لیکن اس کا وعدہ نظر نہیں آتا نا، اس لیے اس پہ اعتماد بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس پہ ہمیں توکل بھی نہیں ہوتا۔ ہاں فرمایا وہ دن پیچھے بیان ہو رہا تھا نا کہ قیامت کے روز کافر کیسے ہوں گے، بے ایمان کیسے ہوں گے، ان کی حالت کیسے ہوگی، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا۔ اب یہاں پھر اللہ جل مجدہ کا اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کے محبوبوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب پہ نثار ہونے والوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے محبوب کے غلاموں کا ذکر کرتا ہے، جن کی زندگیاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرتی ہیں، ان کی اطاعت میں گزرتی ہیں، ان کی غلامی میں گزرتی ہیں۔ اب ان کا رب کریم ذکر کرتا ہے، کون سا دن، یہ ابھی پچھلے 10 میں بیان ہوا تھا نا کہ وہاں حالت کیا ہوگی، لوگ یہ زمین تپ رہی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ماں باپ ایک دوسرے کو، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، اولاد اپنی ماں سے بیگانہ، دوست سے بیگانہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیا سب کے لیے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ایسے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کا دن آ گیا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں جو ہے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے۔ فرمایا ایسے بھی لوگ ہوں گے، یہ 50,000 سال کا دن جو ہے نا ایسے گزر جائے گا جیسے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے۔ کچھ کے لیے ایسا ہوگا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے سارا کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ یہ فرمایا ایسے چہرے ہوں گے کہ جن کے چہرے جو ہیں تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہوئے۔ سبحان اللہ، جو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، کن کے چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، کن کے چہرے روشن ہوں گے۔ وجوہ یومئذ
جو ہے وجوہ یوم دن نادرہ، ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہیں۔ کن کے چہرے؟ جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہا، ہم نے آقا کریم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کن کے چہرے قیامت کے روز جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہے؟ یا اہل سنت، اہل سنت کے چہرے قیامت کے روز جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا۔ اور کئی ایسے چہرے ہوں گے جن کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے، وہ بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا کچھ ایسے چہرے ہوں گے سبحان اللہ جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، تر و تازہ ہوں گے، کوئی تھکاوٹ تک نہیں۔ یعنی کچھ تو وہ ہے نا قیامت کے روز وہ مارے پھریں گے اور کچھ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن یہاں تو ایسے ہے کہ ان کو تھکاوٹ تک محسوس نہیں ہوگی۔ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ یار یہ قبروں سے نکل کے آئے ہیں، یہ چل کے آئے ہیں، تھوڑی تھکاوٹ ہے۔ فرمایا نہیں، ان کے چہرے بالکل تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اب یہ رب کریم کو دیکھنا، یہ انشاءاللہ اس پہ پورا مضمون جو ہے انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا۔ رب کریم کا دیدار، جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات رب کریم کا دیدار کیا۔ اب دیدار کرنا رب کریم کا سبحان اللہ، یہ وہ نعمت ہے جو کسی جنت میں بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی رب کریم کی نعمت رب کا دیدار ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں رب کا دیدار ممکن ہے، لیکن کوئی کر نہیں سکتا ان آنکھوں سے، صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے علاوہ کوئی رب کا دیدار اس دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے نہیں کر سکتا۔ قیامت کو کریں گے انشاءاللہ، اور جنت میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔